آداب عرض تمام سننے والوں کو. میں سہیل یوسفزئی شکاگو سے. بس آپ سے آج گفتگو کرنے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے تحریک انصاف کے عمران اسماعیل کا وہ فرعونی بیان ہے جو انہوں نے جاری فرمایا ہے. نعوذ باللہ گویا وہ زمین پر خدا بن گئے، جو یہ فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایم کیو ایم لندن کو پاکستان میں فعال نہیں ہونے دے گی. واہ بھی واہ، بہت خوب. عمران اسماعیل صاحب، سب سے پہلے تو ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ایم کیو ایم لندن نام کی کوئی پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. ایم کیو ایم ایگزسٹ کرتی ہے، جسے ایم کیو ایم کہا جاتا ہے، متحدہ قومی موومنٹ، اور اس کے بانی قائد الطاف حسین ہیں پہلے دن سے. اور یہ وہی ایم کیو ایم ہے جو پاکستان کی تیسری سب سے بڑی پارلیمانی طاقت الطاف حسین کی قیادت میں، ان کی ذہین قیادت میں، ان کی مدبرانہ قیادت میں تھی، اور سندھ کی دوسری بڑی جماعت تھی کئی دہائیوں تک. اس وقت تک کہ جب آپ کو فوج کے اس وقت کے چند بے وقوف اور پاگل جرنیل پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے کی دھن میں پاگل ہو گئے تھے، اور اس کی خاطر ایم کیو ایم کو، جو اتنی بڑی جماعت تھی، الطاف حسین جیسے لیڈر کو، جو ایک مستند ایک لیڈر تھے، جن کی تحریک، جن کی پارٹی ایک منظم ترین جماعت تھی، جو پاکستان کے بر صغیر کی تاریخ میں نہیں آپ کو کوئی ایسی جماعت ملے گی اتنی منظم. خود فوج نے اس کو ہمیشہ قبول کیا کہ ہاں بالکل منظم ترین جماعت ہے. پاکستان کے ہر سیاسی لیڈر، رہنما نے، بدترین مخالف نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا. ایون کہ تمہارے اپنے لیڈر عمران خان نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہمیشہ. اس تحریک کو، اس قائد کو راستے سے ہٹانا اور تمہیں لانا، یعنی عمران پروجیکٹ کو آن کرنے کے لیے ایم کیو ایم کو ٹکڑے کیا گیا. الطاف بھائی کی 22 اگست 2016 کی تقریر کے ایک جملے کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ پوری ایم کیو ایم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. فیکشنز بنائے گئے، جبر کا ماحول پیدا کیا گیا، اور ایم کیو ایم کے اندر سے ہی ایسے لوگ پیدا کیے گئے، ایسے غدار جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اس بات کے لیے کہ ہاں جی ہم حاضر ہیں، ان کو استعمال کر کے، اور ایم کیو ایم کو توڑا گیا اور مہاجر قوم کو ایک بند گلی میں دھکیلا گیا. اور پھر تمہیں اور تمہاری پارٹی کو جعلی مینڈیٹ کے ذریعے، جعلی طریقے سے، یعنی آپ یوں سمجھ لو کہ شیر کو بند کر کے پنجرے میں تم جیسے گیدڑوں کو چھوڑا گیا. تم اس پہ بہت خوش ہوتے ہو، مجھے پتا ہے کہ میں تمہاری اوقات جانتا ہوں. تم گورنر سندھ بنائے گئے، ایم کیو ایم کی قربانیوں، ایم کیو ایم کے شہیدوں کے خون پر تمہیں گورنر سندھ بنایا گیا. تم گورنر سندھ کیا، تم چپڑاسی بننے کے بھی اہل نہیں عمران اسماعیل. تم ایک میٹرک پاس، تو اپنی ڈگری تو بتاؤ ذرا، تمہاری تعلیم کیا ہے لوگوں کے سامنے، تمہاری اہلیت کیا ہے. تم گورنر بن گئے، اور ذرا یاد کرو وہ دن، کیونکہ مجھے یاد ہے، تمہیں بھی یقیناً یاد ہوگا کہ جب تم حیدرآباد آئے تھے اور تم نے ہاتھ پیر جوڑے تھے ایم کیو ایم کے اس وقت کے ذمہ داران کے، لندن کال کی، پھر لندن سے ہمیں کہا گیا کہ ان کے مسئلے کو دیکھ لیں. وہ بھی جھوٹا تم لوگوں نے لغو الزام ہمارے ساتھیوں پہ لگایا تھا کہ تمہارے آفیسز جو حیدرآباد میں ہیں وہ قائم نہیں کرنے دیے جا رہے. تم میرے آفس میں آ کر بیٹھے تھے، یاد کرو، تمہیں چائے بھی پلائی تھی، تمہیں عزت بھی دی تھی، تمہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس جگہ پر لے کے گیا تھا، ان ساتھیوں سے ملاقات کروائی تھی، تمہارے آفس میں گیا تھا اپنے ساتھیوں کو لے کر، اور تمہیں پورا یقین دلایا تھا کہ یہ آفس سیاست کرنا سب کا حق ہے. ایم کیو ایم نے تو کبھی اس سے وہ نہیں کیا. قائد کی ہمارے ہدایات اور تعلیمات یہی تھیں. تو تمہارے لوگوں نے تمہیں جھوٹا الزام لگا کر کے ایم کیو ایم والے پریشان کر رہے ہونے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. پھر بھی ہم گئے، ہم نے اپنے ساتھیوں کو بھی بلایا،
تم بھی ساتھ تھے, تمہارے آفس میں بھی گئے, وہاں بھی بیٹھے, تمہارے کارکنوں سے بھی گفتگو کی. تو وہ وقت تھا جب تم جو ہے وہ ہاتھ پیر مار رہے تھے. اس وقت ہمیں کم سے کم مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم اور تمہاری پی ٹی آئی اور تمہارا عمران خان ایم کیو ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے لوگ ہیں, اور تمہاری خاطر جو ہے پوری اتنی بڑی پارٹی کو, اتنی پوری مہاجر قوم کو جو ہے وہ کھڈے لائن لگا کے, دیوار سے لگا کے بند گلی میں پھینک دیا جائے گا. آج تم بکواس کر رہے ہو اس لیڈر کے لیے, اس پارٹی کے لیے کہ جس کی بھیک پر آج تم سیاست کر رہے ہو. تمہارا دور گیا اب, یقین کر لو, یقین کر لو. الطاف بھائی کا چیپٹر تو دنیا کی کوئی طاقت کلوز نہیں کر سکتی. الطاف بھائی سینکڑوں بار کہہ چکے ہیں اور یہ ثابت ہوا ہے. الطاف بھائی نے 1992 میں بھی یہ بات کہی تھی, 1997 میں بھی یہ بات کہی تھی, 2016 میں بھی یہ بات کہی تھی, اور اس کے بعد بھی سینکڑوں بار کہہ چکے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت الطاف حسین کا چیپٹر کلوز نہیں کر سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. الطاف حسین کا چیپٹر کلوز کرنے والے کلوز ہوتے چلے گئے. روز روشن کی طرح آئے تو تم بھی ہوش کے ناخن لو. یہ فرعونی بیانات جو ہے نا, یہ خدا کو ناپسند ہے. تم کوئی خدا نہیں ہو نعوذ باللہ کہ تم فعال نہیں ہونے دو گے. تم سارے زور لگا لو, جتنا بھی ہے تمہاری تشریف سے لے کے ہر جگہ کا زور لگا لو. جن جن کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے رہے ہو, جن جن کے سروں پہ سوار ہو کے تم آئے ہو, ان کا بھی زور لگوا لو. تم الطاف حسین کو نہیں روک پاؤ گے, یقین کرو میرا, نہیں روک پاؤ گے. تمہیں جو لائے تھے نا وہی تم سے غائب ہو چکے ہیں. توبہ استغفار کر کے ہاتھ پیر جوڑ کے اللہ کے آگے انہوں نے نہ جانے کتنے ماتھے رگڑے ہوں گے کہ کون سی غلطی, کون سا گناہ ان سے سرزد ہوا. اتنا بڑا گناہ انہوں نے کیا ہے, اس گناہ کی سزا تو وہ بھگتیں گے. لیکن تمہارا چیپٹر بھی اب کلوز ہے. الطاف حسین کا چیپٹر کوئی کلوز نہیں کر سکتا, یاد رکھنا یہ بات. آداب.